اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 9 نمبر کا ایپیسوڈ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ حور کا ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے کہ جنت میں حوریں ملیں گی۔ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ میں سوچا تھا کہ یہ 2 ایپیسوڈز کو اٹھا کے رکھوں گا اور میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کروں گا، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بہت ساری کنٹروورسیز پیدا ہونے والی ہیں، عجیب باتیں لوگوں نے لکھ دی ہیں، اللہ کے رسول کے نام پہ بڑا جھوٹ گھڑا ہے، بڑا جھوٹ۔ میں منکر حدیث نہیں ہوں، پوری کی پوری قرآن ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ پوری کی پوری قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں ابھی ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ٹائم بہت جائے گا۔ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حدثہ یحدث کہتے ہیں کوئی بات کا کہنا، کہاوت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات قرآن سے میچ ہوتی ہیں، جو عقل سے میچ ہوتی ہیں، ہم کو لینا چاہیے اور لیتے بھی ہیں۔ وہ بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے نبی کے ایک عمل ہے اس کے اندر، ہمارے نبی کا ایک اسوہ ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپ سیریل چھوڑ دیں گے تو لازماً بہک جائیں گے۔ آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کہیں یہ روڈ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کو رائٹ کو مڑنا ہے، آپ لیفٹ کو موڑنا ہے تو ٹکر ہو جائے گی خطر کے قانون کے حساب سے۔ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ٹریفک لیفٹ سے آ رہی ہے، جا رہی ہے، سامنے والی ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو آپ الٹا نہیں جا سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اپنا خیال رکھیے۔ پھر ایک مرتبہ میں تمام باتوں کا کنکلوژن کر کے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، اور میں روایتوں سے آپ کو پھر یہ حدیث اور وہ حدیث، اس کے لیے ہمارے طارق جمیل صاحب اور پتہ نہیں عجیب لوگ، توصیف الرحمان صاحب، طارق مسعود صاحب، کسی نے نہیں چھوڑا بھائی حور کو۔ ایسی مثالیں، ایسی جھوٹی باتیں گھڑ دی ہیں، کیونکہ بیچارے لکیر کے فقیر ہیں، جو بڑوں نے لکھ کے بھیج دیا، اپنی عقل تو استعمال کری نہیں۔ ہاں، میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ میرا جو ریسرچ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پہلے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہوں کہ وہی خالق ہے، میری عقل نے تسلیم کر لیا ہے، میرے دل نے مان لیا ہے، پھر میں اللہ سے رجوع ہوتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذین اذا ذکروا آیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے بندے تو وہ ہیں جس کے سامنے کوئی بھی آیت پیش کرو، آندھے اور گونگے بن کر یقین نہیں کرتے، وہ لوگ عقل استعمال کرتے ہیں۔ افلا تعقلون فیہا ذکرکم افلا تعقلون۔ ارے کمبختو، اس قرآن میں تم لوگوں کا ذکر ہے، پڑھو سمجھو، عقل نہیں ہے تم لوگوں کو؟ افلا تدبرون، کیا تھوڑا سا اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تدبرون افلا تفکرون افلا تؤمنون۔ اللہ ام حسبتم، کیا تم سمجھ رہے ہو ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسی مغفرت ہو جائے گی تمہاری؟ تو بھائی، آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اپنی عقل استعمال کیجئے، پھر قرآن سے اپنی عقل کو ٹھیک کریے یا شکر ادا کریے۔ اگر آپ کی عقل برابر جا رہی تھی، قرآن بھی اس کی اجازت دے رہا ہے۔ اب قرآن کا جہاں معاملہ آ گیا، آپ وہاں سے پھر 2 سیکشن بن جاتے ہیں، یا تو آپ کو ترجمہ پڑھنا پڑے گا یا خود عربی سیکھنا پڑے گا۔ وقتیہ طور پہ آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ کسی ایک عالم کا پڑھیے، دوبارہ وہ ترجمہ ہونے کے بعد دوسری عالم کا پڑھیے، تیسرے عالم کا پڑھیے۔ فرقہ واریت مت پیدا کیجیے، میں ان کا ترجمہ ہی پڑھوں گا، وہی میرے مرشد ہے، وہ ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا فرقہ ہے۔ شیعہ بول رہا ہے میں اپنے شیعہ عالموں کی پڑھوں گا، سنی بول رہا ہے، بریلوی کچھ اور، اہل حدیث کچھ، ہر ایک نے ایک کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ ایسا مت کیجیے، لیکن آپ عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، تیلگو میں پڑھیں، ہدایت کی دعا کے بغیر پڑھیں گے تو گمراہی ملے گی۔ یہاں عرب لوگ عربی میں، جن کی مادری زبان عربی ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، بدکار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے۔ تو ہدایت کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت پھر آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ تم مانگو گے تو میں دوں گا، اور مانگنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ھدی للمتقین،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ 3 کوالٹیز لے کے آؤ، میں ہدایت دے دوں گا. پہلے گناہ چھوڑو، استغفار کرو، توبہ کرو، میرے پاس آؤ. اس کے بعد صلاح قائم کرو، یعنی قرآن کو فالو کرو. قرآن ہی پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں. اس کے بعد وہ مما رزقناہم ینفقون، بڑے نیکوکار ہیں، بڑے مسجد کے ہیں، وہ حج کر رہے ہیں، وہ عمرے کر رہے ہیں. آپ کا بھائی، آپ کی بہن جو ہے پریشان ہے، مصیبتوں میں، آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے، آپ اس کو 1 روپیہ کی مدد نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. کنجوس اور بخیل لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت حاصل کیجئے. اور پھر ایک مرتبہ میں بول رہا ہوں، یہ ایپیسوڈ حوروں کے اوپر میں نے بنایا تھا، سارے یہ 9 ایپیسوڈز. اب ایک باقی رکھ دیتا ہوں، پھر بیچ میں کوئی بات اگر دماغ میں آئی، کیونکہ میں نے پورے کنٹینیوسلی ریکارڈ کیا ہے، پلٹا کے سنا بھی نہیں، پھر ریکارڈ پہ ریکارڈ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور پڑھیے حوروں کا، یہ میں نے جو آپ کو دیے ہیں ریفرنسز، 44 نمبر کی صورت، 54 نمبر کی آیت، 52 نمبر کی صورت، 20 نمبر کی آیت، اور سورہ رحمان تو آپ کو معلوم ہے 55 نمبر کی صورت، اور 70، 71 سب، اور واقعہ 56 نمبر کی صورت، 22 نمبر کی آیت. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں میں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور وہ غلطی کی سمجھ عطا کرے. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کروا دے، فرشتہ تو میرے پاس آئیں گا نہیں، یا میرے دل میں خود ہی خیال ڈال دے اللہ تعالیٰ. آپ لوگ بھی بتائیے، مجھے کال کیجئے، سمجھائیے کہ بھائی آپ نے یہاں یہ غلطی کی ہے، ہم نے آپ کی ریسرچ کے آگے تک ریسرچ کی ہے، وہ بتائیے. لیکن پلیز روایتیں مت بتائیے، قرآن سے یا عقل سے بتائیے.